ایک یتیم بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں ننگے تھے، مدینے کی گلی کے ایک کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بچہ کسی سے شکوہ کر رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس سے تو گزر رہے تھے مگر کسی نے اس کی حالت زار پر توجہ نہ دی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی گلی سے میرے رسول کریم کا گزر ہوا۔ جب میرے نبی نے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کے پاس گئے، توتلے انداز میں پیارے لہجے میں پوچھا، فرمایا بیٹے، او میرے بیٹے، تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ بچے نے سر جھکاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جن کے سر سے ماں باپ کا سہارا چھین لیا جائے پھر انہیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کہنے لگا، اس وقت میرا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی عزیز نہ رشتہ دار، میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں اور رات کو جب نیند آتی ہے تو مسجد کے قریب جا کر سو جاتا ہوں۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر روتا ہوں، اپنے آنسو بہاتا ہوں کہ شاید اللہ میری فریاد سن لے۔ میں ہر رات یہی سوچتا ہوں کہ فلاں کا باپ بھی زندہ ہے، پوری رات میری یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے کہ فلاں کا باپ بھی زندہ ہے، فلاں بچے کی ماں بھی اس کے پاس ہے، فلاں کی ماں بھی زندہ ہے، لیکن میرا باپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ رسول کریم نے بچے کے قریب بیٹھ کر فرمایا بچے، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، محمد تمہارا باپ بن جائے، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور تم ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے بن جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں رہو، تم ہمیشہ کے لیے عائشہ کے ساتھ رہو، تم ہمیشہ کے لیے میں محمد کے ساتھ رہو۔ ہائے، یہ سنتے ہی یتیم بچہ حیرت سے آپ کی طرف دیکھنے لگا اور روتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ واقعی مجھے اپنا بیٹا سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے واقعی مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا، بچے، تو نہیں جانتا کہ جس کا سہارا کوئی نہ ہو اس کا سہارا محمد ہی ہوتا ہے۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو اور آج سے کوئی تمہیں یتیم نہیں کہے گا، کیونکہ تیری ماں بھی زندہ ہے اور تیرا باپ محمد بھی زندہ ہے۔ آج سے کوئی تجھے یتیم نہیں کہے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام، تمہارے سب عمل نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز شیطان کی ہار اور مومن کی جیت ہے۔ آئے، خدا ناراض ہو گیا، خدا کو بھول چکے، زندگی اجیرن بن گئی، زندگی عذاب بن گئی، آزمائش میں مبتلا ہو گئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، سکھ چلے گئے، دکھوں نے گھیر لیا، خوشیوں کے جنازے نکل گئے، پریشانیوں نے، ٹینشنوں نے گھیر لیا۔ میں نے پوچھا، فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا، کیا کروں، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ فجر کی نماز قضا کر کے صبح کو کامیابی کی امید لگانا نادانگی ہے جوانوں۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عبادتیں بہت طرح کی ہیں، ہاتھوں سے کی جانے والی عبادت، دل سے کی جانے والی عبادت، زبان سے کی جانے والی عبادت، پیروں سے کی جانے والی عبادت۔ مگر سنو، نماز وہ پیاری عبادت ہے جس میں یہ تینوں عبادات کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، یا ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ ایک عبادت گزار خاتون تھی، بڑھیا تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار بڑھیا تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، رات کو قیام کرتی۔ ایک دن وہ نماز میں مشغول تھی کہ ایک بچھو نے اس عبادت گزار بڑھیا کو کاٹ لیا۔ ایک بار کاٹا، دوسری بار کاٹا، 40 مرتبہ کاٹا، مگر اس بڑھیا نے اس بچھو کو ہٹایا نہیں، اس کو جنبش بھی نہ ہوئی، اس نے حرکت بھی نہ کی۔
فرماتے ہیں نماز کے بعد میں نے اس بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا بچھو نے تجھے 40 مرتبہ کاٹا اور تو نے بچھو کو ہٹایا کیوں؟